اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آیت نمبر 7 سے آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا۔ قالا یہ قول سے ہے، کہنے سے، اور اہل کا لفظ جو ہے وہ اہل و عیال کا ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سآتیکم منہا بخبر، خبر کا لفظ ہمارے اردو میں بھی خبر ہی کے معنی میں ہے، اور یہاں پر بھی اسی معنی کے اندر ہے۔ فلما جاءہا نودی ان بورکا، بورکا یہ برکت سے ہے، اور برکت کا لفظ ہمارے اردو میں مستعمل ہے حکیم، حکمت سے۔ القی، القاء ڈالنے کی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے اردو کے اندر بھی لفظ القاء کہ اللہ نے یہ دل میں بات القاء۔ رعا یہ رؤیت سے ہے، رؤیت ہلال یعنی دیکھنے کو کہتے ہیں۔ لما رآہا، لا تخف خوف کرنے سے۔ اذ قال موسیٰ، جس وقت یاد کریں وہ وقت کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأہلہ اپنے اہل سے، مراد اپنی اہلیہ سے جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں، انی آنست نارا، کہ میں آگ کو تلاش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ سآتیکم منہا بخبر، میں ان قریب آپ کے لیے اس سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں۔ وآتیکم بشہاب قبس، یا میں آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ لعلکم تصطلون، تاکہ آپ اس سے حرارت کو حاصل کر سکیں۔ فلما جاءہا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے اس کے پاس، نودیا، تو ان کو پکارا گیا، انبورکا من فی النار، یہ کہ برکت دیا گیا ہے من فی النار جو آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو اس کے ارد گرد، وسبحان اللہ رب العالمین، اور بے شک اللہ کی ذات ہر عیب سے اور نقص سے پاک ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، بے شک بات یہ ہے کہ انا اللہ العزیز الحکیم، کہ میں ہی اللہ ہوں جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور آپ اپنے عصا کو ڈال دیجئے۔ فلما رآہا، جب انہوں نے اس اپنے عصا کو دیکھا، تہتز، وہ حرکت کر رہا تھا، کأنہا جان ولا مدبرہ، کأنہا جان، گویا کہ وہ پتلا اور چھوٹا سانپ کی طرح ہو، ولا مدبرہ، تو موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر بھاگے، ولم یعقب، اور انہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، آپ خوف نہ کیجئے، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسول خوف نہیں کھاتے۔ جن کو رسول بنایا جاتا ہے ان کو میرے پاس کوئی خوف نہیں ہوتا۔ آج آیت نمبر 10 تک کے تفسیر کو، نکات کو ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو کہ سورہ نمل میں اللہ جل شانہ نے بیان کیا، اور جیسے میں نے کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ سورہ نمل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، پھر اسی طرح سے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، اور اسی طرح سے سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ،
یہ سب واقعات جو ہیں وہ سورہ نمل کے اندر اللہ کی جانب سے بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ جل شانہ کی جانب سے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے 3 واقعات کو اگر ہم تسلسل دیکھیں تو وہ سورہ شعراء ہی کا تسلسل ہے، اور سورہ قصص کے اندر یہی واقعہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 2 مقامات ہیں جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اس کے بعد ان کا فرعون کی طرف مبعوث ہونا، ایک سورہ طٰہٰ کے اندر، دوسرا سورہ قصص کے اندر۔ یہاں پہ سورہ نمل کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کو مختصر بیان فرمایا ہے، اور جیسا کہ اللہ جل شانہ کی حکمت کا متقاضی ہوتا ہے، بعض جگہ پہ اللہ جل شانہ کسی واقعے کو تفصیلاً بیان فرماتے ہیں، بعض جگہ اللہ جل شانہ اس واقعے کو مختصراً صرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس میں کیا حکمتیں اور نکات ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ نکات میں یہ عاجز عرض کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت فرعون کے گھر میں اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کی، پلے بڑھے، اور ان کے ہاتھ سے قبطی قوم کا بندہ مارا گیا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اپنی جان کو بچا کر، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں وہاں پہنچے، اور وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو صاحبزادیاں تھیں وہ پانی لینے کے لیے انتظار کر رہی تھیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے آگے بڑھ کے ان کی مدد کی، اور جب ان کی مدد کی تو پھر موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چلتے گئے، اور وہ بچیاں جو تھیں وہ پیچھے پیچھے چلتی گئیں، یہاں تک کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں انہوں نے پانی کو پہنچا دیا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے ان کی بیٹیوں نے ان کی حیا کی اور تعریف کی کہ انہوں نے ہماری طرف نہیں دیکھا، اور قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں، 2 لفظ استعمال کیے گئے۔ قوی اس لحاظ سے کہ اکیلے ہی پانی کو نکال لیا اور اٹھا کے لے بھی آئے، اور امانت دار اس لحاظ سے کہ انہوں نے بالکل اپنی پاک دامنی کی حفاظت اور حیا کے تقاضے کے مطابق آگے چلتے ہوئے ہی آئے۔ تو یہ دونوں تعریف اوصاف کے ساتھ ان کی ساتھ مبارک جو صاحبزادیاں تھیں ان کی جانب سے کی گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب قوی دیکھا، امانت دار دیکھا، تو ان سے یہ بات کہی، اور ابھی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی، تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ بکریوں کو چرائیں گے، بکریوں کو 10 سال چرائیں گے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش قبول کر لیا، اور انہوں نے بکریوں کو چرایا، اور یہاں تک کہ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصہ پھر اس کے بعد مدین میں ہی ان کے پاس ٹھہرے رہے، اور مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس جب ٹھہرے رہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی والدہ سے ملنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت طلب کی، اور اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے نکلے۔ جس وقت کہ وہ کوہ طور کے پاس پہنچے، اور کوہ طور کے حوالے سے ہمارے ہاں عام طور پہ ہمارے اس موجودہ زمانے کے اندر ایک غلط فہمی بعض حضرات کو ہوئی، انہوں نے کوہ طور کا مصداق جو ہے وہ تبوک کی طرف کی پہاڑیوں کو بنا دیا، حالانکہ کوہ طور جو ہے وہ تبوک کی پہاڑیاں نہیں ہیں، اور محدثین نے اور اسی طرح سے جو دیگر مورخین ہیں ان سب نے اس بات کی تصحیح کی ہے کہ کوہ طور جو ہے وہ شام کی سرزمین کے اندر واقع ہے، اور شام کی سرزمین سے مراد وہ شام کی سرزمین ہے جس کو حدیث میں شام کہا گیا، موجودہ شام نہیں۔ تو جو شام کی سرزمین ہے اس کی حدود کے اندر یہ کوہ طور جو سینا صحرائے سینا ہے یہ سب شام کے اندر آتا ہے، اور اسی طرح سے لبنان کا علاقہ، اردن کا علاقہ، اور موجودہ جو فلسطین ہے، اور پھر جو اس وقت اسرائیل ہے، اور جو موجودہ شام ہے، یہ سب شام کا علاقہ ہے، اور اس شام کے علاقے کے اندر اللہ جل شانہ نے، اور یہ بالکل نا ایک ٹکڑے کی شکل میں چلتا ہے۔ یہ ویڈیو کے اندر آپ لوگ ساتھ میں اس کی تصویر کو بھی اپنے ساتھ دیکھیں گے کہ شام کا جو خطہ ہے اس سے کون سا خطہ مراد ہے۔ تو شام کے اس خطے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت یہ کوہ طور کے پاس پہنچے، اور کوہ طور کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے
قال یاد کریں وقت کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا، مراد ان کی اہلیاں ہیں، کہ میں آگ کو تلاش کرتا ہوں. اور آگ کو تلاش کرنے اور پانے کی وجہ یہ تھی کہ تو رات کا اندھیرا بھی تھا، سردی بھی تھی. ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ان کو آگ کی تلاش ہوئی کہ کہیں کوئی آبادی ملے، کوئی بندہ ملے جس سے میں آگ کو اس سے کچھ آگ لے کر آؤں. یا آتیکم، تو دونوں چیزیں کہی کہ سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس، کہ یا تو میں آگ کے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہوں. خبر لانے کی وجہ کیا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام راستے سے ہٹ گئے تھے، جو راستہ جا رہا تھا اس راستے سے اندھیرے کے اندر ہٹ گئے تھے اور راستہ بھول گئے تھے. تو راستے سے چونکہ جو اصل راستہ جا رہا تھا اس سے ہٹ کے دوسری طرف چلے گئے تھے، تو اسی لیے کہا سآتیکم منہا بخبر، کہ میں کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یعنی راستے کے بارے میں، کہ جو راستے سے ہم ڈیویٹ کیے ہیں تو اصل راستے کی طرف معلومات لانے کے لحاظ سے کہا کہ سآتیکم منہا بخبر، کہ میں عنقریب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آتا ہوں. اور آتیکم بشہاب قبس، کہ یا تو اگر تو مجھے کوئی بندہ مل گیا راستہ بتانے والا تو میں راستہ اس سے پوچھ لوں گا، یا مجھے کہیں سے آگ مل گئی اور آگ کا شعلہ مل گیا تو میں اس آگ کے شعلے کو لے آؤں گا. مراد آگ کا شعلہ تو لے جاتا ہے، مراد کیا ہوتا ہے کہ کوئلہ، کوئی انگارہ، کہ جس سے ہم مزید آگ کو جلا سکیں. لعلکم تستنون، تاکہ آپ جو ہے وہ اس سے گرمائش کو حاصل کر سکیں. اور فلما جاء نودی انبورکا، جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دور سے آگ کو روشن ہوتے ہوئے، اور دیکھا کہ درخت کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے، لیکن درخت جو ہے اس آگ جو ہے اس درخت کو جلا نہیں رہی. تو یہ عجیب منظر جب موسیٰ علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ درخت کے اوپر آگ تو ہے لیکن وہ آگ روشنی تو دے رہی ہے، لیکن وہ شاخوں کو کچھ کہہ نہیں رہی، بلکہ اس روشنی سے، اس آگ سے وہ درخت کی شاخیں اور روشن ہو رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اس سے متحیر ہوئے، اور جب متحیر ہو کے قریب پہنچے اور قریب آئے، فلما جاءہا نودی انبورک من فی النار. سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ جل شانہ نے بھی اس کو جو بیان فرمایا، تو اننی انا اللہ، کہ بے شک میں ہی ایک اللہ کی ذات ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر اپنا تعارف کراتے ہوئے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ جل شانہ کی یہ آواز سنی، یہ آواز کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آواز موسیٰ علیہ السلام کو چاروں طرف سے یکساں آتی محسوس ہوتی تھی. اور یہ الفاظ، یہ جو آواز تھی، یہ الفاظ سے ماورا تھی، کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ الفاظ سے ماورا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی اس آواز کو سننے والے صرف کان نہیں بلکہ ان کا تمام جسم جو ہے وہ اس آواز کو یکساں سن رہا تھا. جس وقت انہوں نے اس آواز کو سنا اور اللہ جل شانہ نے اپنا تعارف کروایا کہ انہ انا اللہ، کہ میں ہی اللہ ہوں اور غالب اور حکمت والا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام کے جس واقعے کے اندر سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص، ان دونوں کے اندر بورکا کے لفظ نہیں ہے. یہاں پہ اس بورکا کی بات کی گئی ہے کہ برکت دی گیا من فی النار، جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے. تو آگ میں کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام براہ راست آگ میں نہیں تھے، آگ کے قریب تھے. تو چونکہ وہ آگ کے قریب تھے اس لیے ان کو من فی النار کہا گیا. اور من حولہا، اس کے ارد گرد کون لوگ تھے؟ فرشتے تھے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام جو کہ آگ کے قریب تھے، ان کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ برکت دیے گئے جو آگ میں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام. اور وہ روشنی جو تھی وہ بنیادی طور پہ کیا تھا؟ دیکھیں اللہ جل شانہ کی ذات ماورا ہے ہر قسم کی جہت سے. اللہ کی ذات جو ہے وہ مکان سے، جہت سے پاک ہے. یہ جو آگ تھی یہ آگ نہیں تھی، یہ نور تھا. اور یہ نور یاد رکھیے گا کہ اللہ کے لیے جو نور کا لفظ ہے، اللہ نور السماوات والارض، سے میں نے بہت تفصیل سے سورہ نور کی جو آیت ہے اس پہ گفتگو کی ہوئی ہے. جو ذرا سننا چاہیں وہ سن سکتے ہیں، ہمارے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اللہ جل شانہ کے لیے جب صفت نور کا اطلاق کیا جاتا ہے تو وہ نور سے مراد خالق نور ہے، کیونکہ نور جو ہے وہ بھی ایک جسم ہی ہے، اس کی ایک حیت ہے. اور اللہ کی ذات جو ہے وہ نور سے یعنی جسم سے ماورا ہے. تو اللہ کی ذات کے اوپر جس وقت اللہ نور السماوات والارض اللہ جل شانہ فرمایا تو اس سے مراد کیا؟ خالق النور، کہ اللہ زمین اور آسمان کے نور کا خالق ہے. کیونکہ اللہ کی ذات کے اوپر نور کا اطلاق جو ہے وہ اپنے حقیقی معنی ممکن نہیں ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ نور کا بھی ایک جسم ہوتا ہے، نور تو مخلوق ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ جسم سے ماورا ہے، جہت سے ماورا ہے۔ نور کو بند کیا جا سکتا ہے، روشنی کو بند کیا جا سکتا ہے، روشنی کو تو بجھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے جو نور کا معنی ہے اس سے مراد خالق النور ہے، کہ اللہ نور کا خالق ہے، اور زمین اور آسمان کے اندر تمام جتنے بھی نور ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا، انوارات کا پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہاں پہ بھی جو نور ان کو محسوس ہوا تھا آگ کے اندر، کیونکہ وہ حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ نور تھا، تو یہ جو نور تھا یہ اللہ جل شانہ کی تجلی ذاتی کا نور نہیں تھا، کیونکہ اللہ جل شانہ کی تجلی ذاتی کا اگر تو یہ نور ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام پھر یہ نہ کہتے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ جل شانہ ان کو یہ نہ فرماتے لن ترانی کہ آپ تو ہرگز نہیں دے سکتے۔ اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو جو تجلی ڈالی گئی کوہ طور کے اوپر، تو کوہ طور پہ جو تجلی اللہ کی ڈالی گئی تھی جس کی وہ تاب نہ لا سکا تھا، وہ تجلی تو اس کی مثال یوں سمجھیے، یعنی لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، ہم کسی مثال سے اللہ کو نہیں سمجھا سکتے، اللہ کی ذات ہر شے سے ماورا ہے۔ لیکن مفسرین نے ہی اس کی توضیح کے لیے یوں مثال دی ہوئی ہے کہ جیسے آئینے کے اندر کوئی عکس نظر آئے تو وہ جو عکس نظر آ رہا ہے وہ حقیقت اس ذات کی تو نہیں ہے، وہ تو صرف اسے اس کا ایک عکس ہے۔ تو اللہ کی تجلی ذاتی دو طرح کی ہیں، ایک تجلی ذاتی ہے اور ایک تجلی صفاتی ہے، یا تجلی مثالی آپ کہہ لیجئے۔ اللہ جل شانہ کی تجلی ذاتی کی دنیا میں کوئی چیز، کوئی مخلوق تاب لا ہی نہیں سکتی، تجلی ذاتی، میں اللہ کی ذات کی بات نہیں کر رہا، تجلی ذاتی کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے تجلی ذاتی کی بھی کوئی مخلوق تاب نہیں لا سکتی۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے جس وقت تجلی ذاتی کا ہلکا سا عکس بھی ڈالا پہاڑ پہ تو وہ رضا رضا ہو گیا اور وہ سیاہ ہو گیا۔ اور جو لوگ کوہ طور پہ گئے بھی ہوئے ہیں یا کوہ طور کی اگر آپ ویڈیوز دیکھ لیں تو وہ واضح طور پہ سیاہ پتھر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور باقی پہاڑوں سے بالکل جدا ایک وہ سیاہی اس کے اوپر نظر آتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی وہ تجلی ذاتی کا ہلکا سا ایک عکس تھا، ہلکا سا ایک جسے نمونہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ اپنے قائم رہے، اور وہ چونکہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکا، تو اللہ جل شانہ کی تجلی ذاتی اور ہے، اور اس کی میں نے عرض کیا کہ دنیا کے اندر کوئی مخلوق اس کی تاب نہیں لا سکتی۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات کے ارد گرد نور کے حجابات ہیں، اور اگر یہ نور کے حجابات نہ ہوتے تو یعنی اللہ جل شانہ اپنے ارد گرد یہ نور کے حجابات کو اٹھا دیں تو کائنات کے سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے، کوئی چیز بھی سلامت نہ رہے، سب جل کے راکھ ہو جائے، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کے اس ذات کا تجلی کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اور اللہ جل شانہ متشابہات میں سے یہ حدیث ہے، اس کی اصل کیفیت اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ تجلی صفات، کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے اللہ نے نور کو پیدا کر دیا، جو یہاں پہ نور ان کو نظر آیا تھا یہ ایسا ہی نور تھا کہ اللہ جل شانہ کی جانب سے نور کو پیدا کر دیا گیا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ خالق نور ہے، تو اللہ نے اس درخت کے اندر نور کو پیدا کر دیا، اور یہ نور جو تھا وہ دیکھنے میں مشابہت تو آگ لگ رہی تھی، لیکن آگ نہیں تھی، روشنی تھی، لیکن درختوں کو جلا نہیں رہی تھی، اور اس سے اور روشن ہوتا چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ بوری کا من فی النار، تو اس سے مراد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ قریب تھے تو ان کو قربت کے لحاظ سے ارشاد فرمایا گیا کہ جو آگ میں ہیں، یعنی مراد اس روشنی اور نور کے حالے کے اندر من حولہ اور جو فرشتے تھے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے سبحان اللہ کا وصف یہاں پہ ساتھ آگے ذکر کیا ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ نور کوئی اللہ کی ذات خود تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اسی لیے وصف کو آگے لے کر آئے کہ اللہ پاک ہے اس سے۔ اللہ نے یہاں پہ سبحان اللہ کے وصف کو اسی لیے خاص طور پہ یہاں ذکر کیا اپنے کلام میں کہ اللہ کی ذات تو ہر عیب سے، کہ اللہ کے لیے جسم کا ہونا عیب ہے، وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ جسم سے ماورا، جسم سے پاک ہے، اور مخلوق کی تمام صفات میں شابہ سے بھی اللہ کی ذات پاک ہے۔ سبحان اللہ کے اس ایک لفظ کے اندر اللہ کے لیے تمام تنزیہات ہیں کہ وہ ہر ذات، ہر چیز سے، ہر شے سے، ہر مشابہت سے، ہر نقص سے منزہ ہے۔
اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہاں پہ اپنا تعارف ان اللہ لفظ اللہ سے کروایا، کیونکہ اللہ کا جل شانہ کا جو نام اللہ ہے یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے۔ باقی سب کے سب اللہ جل شانہ کے جو نام ہیں وہ اسماء الحسنی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہ سب اللہ کے اسماء صفاتی ہیں۔ اللہ کا ذاتی نام صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ۔ غالب و حکمت والا ہے، والق عصاک۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا سے جو استعمال کرتے تھے، سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ نے ما تلک بیمینک یا موسیٰ پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس عصا کے فوائد گنوائے، اور وہ ایک ہم کلامی کا ایک شوق تھا جو کہ اللہ جل شانہ سے انہوں نے کہا کہ میں سٹیک بھی لگاتا ہوں، میں اس سے دیگر بھی میرے فائدے ہیں، میں پتوں کو بھی جھاڑتا ہوں۔ فلما رآہا، اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو ڈالنے کا حکم دیا۔ جس وقت انہوں نے ڈالا اس عصا کو تو فلما رآہا تہتز کأنہا جان۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کے لیے، اس عصا کے لیے جان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، حیہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اور ثعبان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ ان تینوں میں فرق ہے اور تینوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اور یہ تینوں الفاظ کا استعمال جو ہے وہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کی ہی ایک اور مثال ہے کہ جو اللہ جل شانہ کے ہر اس کلام کے اندر، ہر لفظ کے اندر فصاحت و بلاغت کا جو اعلیٰ ترین معیار جھلکتا ہے۔ حیہ سانپ کو کہتے ہیں، اور جان اس سانپ کو کہتے ہیں جو پتلا ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے اور بہت تیزی سے حرکت کرتا ہے، اور ثعبان اس سانپ کو کہا جاتا ہے کہ جو جسامت میں بڑا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ تین مختلف آیات کے اندر اللہ نے ثعبان کا لفظ بھی استعمال کیا، جان کا لفظ بھی استعمال کیا، حیہ کا لفظ بھی استعمال کیا۔ تو اصل میں یہ جو لاٹھی سانپ بنی تھی تو وہ جسامت کے لحاظ سے تو وہ اژدہے جیسی ہی تھی، جیسا کہ ایک بڑی جسامت والا ثعبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن حرکت کرنے کے لحاظ سے وہ اس جان کی طرح تھی، یعنی اس پتلے سانپ کی طرح تھی جو بہت تیزی سے حرکت کرتا ہے۔ حالانکہ جو اژدہا ہوتا ہے وہ تیزی سے حرکت نہیں کر سکتا، تو جسامت میں یہ ثعبان کی طرح، اور حرکت کرنے کے اندر جو ہے وہ جان یعنی پتلے سانپ کی طرح، اور چونکہ تھا وہ سانپ ہی تو اس کو اپنی ذات کے لحاظ سے اس لیے حیہ کہا گیا۔ اور گویا تشبیہ ثعبان سے یا اژدہے سے جسامت میں ہے، اور حرکت سے تشبیہ جو ہے وہ اس پتلے سانپ سے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے وہ سانپ بنا۔ اسی لیے یہاں پہ کاف تشبیہ کا استعمال کیا ہوا ہے، کأنہا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کأنہا جان کا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ جان بن گیا تھا، کأنہا۔ اور تہتزو بھی جو ہے وہ تیزی سے حرکت کرنے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر بھی اسی حرکت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ مشابہت اس کی حرکت میں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت دیکھا کہ لاٹھی جو ہے وہ اس بڑے اژدہے اور میں تبدیل ہو رہی ہے، جو ہو گئی ہے، جو کہ بڑی تیزی سے حرکت کر رہا ہے، تو ولّیٰ مدبرا، تو موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے، اور خوفزدہ ہو کر وہ انہوں نے یعنی پیچھے مڑ کر بھاگے۔ ولم یعقب، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ اے موسیٰ آپ خوف نہ کریں، انی لا یخاف لدی المرسلون، جن کو رسول بنایا گیا وہ میرے ہاں خوف نہیں کرتے جبکہ وہ میرے سے ہم کلامی میں ہوں، میری حفاظت میں اور عصمت میں ہوں۔ یہ ان آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر تھی، اور اب نکات کی طرف ہم آتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے اندر کہ ان آیات مبارکہ میں کیا کیا نکات ہیں جن میں ہمارے لیے تذکرہ اور نصیحت موجود ہے۔ سب سے پہلا نقطہ کہ اللہ جل شانہ نے اس واقعے کو یہاں مختصر کیوں بیان کیا، تفصیل سے کیوں نہیں بیان کیا، اور اللہ نے دوبارہ کیوں بیان کیا؟ تو دو یہ مختلف پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہاں مختصر کیوں بیان کیا گیا، دوسرا پہلو یہ ہے کہ تکرار کیوں ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نفسیات، علم نفسیات، سائیکالوجی وہ یہ کہتی ہے کہ انسانوں کے جو ذہن ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ان کی مینٹیلٹی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ انسان ہوتے ہیں کہ نہ وہ ڈسکرپٹیو نیچر کے ہوتے ہیں،
ڈسکرپٹیو نیچر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ تفصیلی ہوتی ہے، وہ تفصیل چاہتے ہوتے ہیں. ان کو اگر آپ مختصر بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں تفصیل سے سمجھائیں، تو پھر جب تفصیل سے بات کی جائے تو پھر ان کو سمجھ میں آتی ہے. اس کے برعکس ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنرل نیچر کے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اگر آپ تفصیل بیان کرنا شروع کریں نا تو یہ الٹانا الجھ سے جاتے ہیں. کہتے ہیں بھائی بس جو بات ہے نا ہمیں 2 + 2 4 بات بتا دو، کرنا کیا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تمہید چاہتے ہوتے ہیں، آپ ان کو تمہید باندھ کے پوری تفصیل سے بات سمجھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں اب سمجھ میں آئی بات. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو آپ جو تمہید باندھنا شروع کرتے ہیں کہتے ہیں استاد جی بس دسو کرنا کیے گئے. تو وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا بعض. تو دونوں قسم کی یہ طبیعتیں ہوتی ہیں اور دونوں قسم کے انسان ہوتے ہیں. قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جہاں پہ واقعے کو تفصیلاً بیان کیا ہے یہ ان لوگوں کی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے خطاب کیا گیا ہے کہ جن کو ڈیٹیل چاہیے ہوتی، تفصیل چاہیے ہوتی. یہ ڈسکرپٹیو نیچرل لوگ ہوتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں صرف جو ہے نا مختصر بات، جو جنرل نیچر والے ہیں تو ان کو ایک جنرل ڈسکرپشن چاہیے ہوتی ہے. ان کے لیے اللہ جل شانہ نے پھر انہی واقعات کو مختصراً مختلف مقامات پہ بیان کیا. تو گویا کہ دونوں طبیعتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں خطاب فرمایا. پھر اللہ جل شانہ نے تکرار کیوں فرمائی؟ کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اس میں نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے. یعنی تاریخ کی کتاب بئی معنی کہ یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں سٹوری سنانا کو مقصد ہو. یہاں واقعہ سنانے سے کچھ اور مقصود ہوتا ہے، واقعے کو بیان کرنے سے کچھ اور پہلو مقصود ہوتے ہیں. اور وہ پہلو چونکہ مقصود ہوتے ہیں اور وہ عبرت اور نصائح ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ جل شانہ اس عبرت اور نصائح کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو تکرار کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. انسان بھول جاتا ہے، انسان کا لفظ تو نکلا ہی نسیان سے، اور نسیان بھولنے کو کہتے ہیں. تو انسان جو کہ ہے ہی نسیان سے بھول جاتا ہے. ایک دفعہ نصیحت کی جائے کچھ عرصے بعد پھر بھول جائے گا یا اس کا جذبہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. تو تکرار کی ضرورت ہے قرآن کریم میں. اسی لیے واقعات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہوا ہے اور تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تاکہ یاد دہانی ہو. اگلا نقطہ دیکھیے گا کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ، اس اہل کے اندر اگلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی اہلیہ تھی جو کہ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں. تو قرآن کریم میں ان کے لیے اہل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ ضمیر استعمال کی گئی ہے. ضمیر جو ہے وہ پروناؤن یعنی وہ ہی ضمیر ہے جو پروناؤنس میں سے ہے، ضمیر میں سے ہے، اس کو انگلش پروناؤنس کہتے ہیں. اب اس پروناؤن سے مراد کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، یعنی مراد کیا ہے؟ اہل موسیٰ. تو جو اہل موسیٰ ہے وہ کس کو کہا گیا؟ بیوی کو. تو اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ اہل بیت یا اہل الدار یا اہل کسی شخص کے جو اہل ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا اس کا جو مصداق ہوتے ہیں وہ بیوی اور پھر اولاد ہوتے ہیں. تو بیوی جو ہوتی ہے وہ اہل بیت کے لفظ میں، اہل کے لفظ میں وہ شامل ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کے لیے اہل کا لفظ استعمال کیا. تو اس سے نقطہ اور دلیل میں پہلو کیا نکلا کہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اولین مصداق ہیں، اور اولاد مبارکہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اہل تشیع کو غلطی لگی، کچھ ان کا تعصب اور عناد تھا اور انہوں نے امہات المومنین کے اہل بیت ہونے کا انکار کر دیا، حالانکہ یہ نص قرآنی سے ثابت ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی اہلیہ کے لیے بھی سورہ ہود کے اندر اہل البیت کا لفظ استعمال کیا گیا ہوا ہے۔ اگلا نقطہ اور پہلو اس اہل کے لفظ میں وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں اہل جو ہوتا ہے وہ جمع کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ کے لیے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی تو زوجہ محترمہ جو تھی وہ تو ایک ہی تھی، لیکن ان کے لیے یہاں پہ جو ایک جمع کا لفظ زوجہ کا لفظ کی بجائے اہل کا لفظ جمع والا معنی استعمال کیا گیا۔ اور اسی پیرائے کے اندر اگر آپ دیکھیے تو لعلکم تصطلون میں بھی جمع مذکر حاضر استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تو ان کی اہلیہ تھی، لیکن ان کی اہلیہ کو مخاطب ہونے کے لیے یہاں پہ جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے؟ دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو اہل کا لفظ اور اسی طرح آگے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اہلیہ کے لیے، ان کی زوجہ محترمہ کے لیے، وہ جمع کا لفظ تعظیماً استعمال کیا گیا۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ آپ آ گئے، آپ نے کر لیا، اب آپ کا لفظ بول رہے ہوتے ہیں یا جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بھئی وہ لوگ جیسے کسی بڑے شخصیت کے لیے ہم کہیں کہ وہ چل کے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ اکیلا ہی رہا بندہ، لیکن کسی بزرگ کے لیے کہیں کہ بھئی وہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ چل کے آ رہے ہیں، وہ پہنچ رہے ہیں، اب پہنچ رہے ہیں ہم جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ چل کے آ رہے ہیں یہ ہم جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تعظیماً۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ جمع کا لفظ جو ہے وہ انہوں نے اہلیہ کے لیے تعظیماً استعمال کیا۔ تو اس میں نقطہ اور پہلو کیا ہے کہ شوہر اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں بے تکلفی بھی ہوتی ہے، لیکن اس بے تکلفی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ بھی ملحوظ رکھنا شوہر کو ضروری ہے کہ وہ بیوی کو جو ہے وہ ایسے نام سے مخاطب کرے کہ جس میں محبت بھی جھلکے، وہ بے تکلفی کا نام ہے، جس میں ایک بے تکلفی اور محبت جھلک رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا لقب بھی یا ایسا اسلوب بھی اختیار کر جس میں بیوی کے لیے تعظیم بھی جھلکے۔ یعنی شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے ایک ایسا ہی لفظ استعمال کرے کہ ایک تو وہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات ام المؤمنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کو پیار سے حمیرہ کا لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے، تو اس میں دلیل ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کا کوئی محبت کا نام رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جمع کا لفظ بھی استعمال تعظیماً ادباً، یعنی شوہر کو اپنی بیوی کو مخاطب ہوتے وقت تعظیم دینی چاہیے، عزت دینی چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں کا بہت بڑا المیہ ہے۔ بے شمار ایسے میاں بیوی اس عاجز کے پاس آتے ہیں جو اپنے گھریلو جھگڑوں کا رہنمائی کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان میں کئیوں کے اندر جو بیوی کا شکوہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر عزت نہیں دیتا، شوہر عزت نہیں کرتا، بے عزتی کرتا ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر بیوی کی بے عزتی کرنا شروع ہو جائے، وہ بیوی کو جو ہے وہ اس کو تذلیل کرنا شروع ہو جائے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو عزت دے، وہ اس کی عزت ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ اس کو عزت دے، چاہے تنہائی میں کیوں نہ ہو۔ بے تکلفی میں نے کہا کہ وہ ایک الگ بات ہے، بے تکلفی میں ہنسی مذاق ہونا وہ ایک الگ بات ہے، اور وہ بھی ایک الگ اس رشتے کا ایک حسن ہے کہ بے تکلفی بھی ہوتی ہے، اس میں مذاق بھی ہوتا ہے، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک رشتے کا پہلو ہے کہ تذلیل نہ کی جائے بلکہ عزت دی جائے۔ اسی اہل اور تستلون کو جمع کا استعمال کرنے میں ایک اور نقطہ جو ہے وہ کیا ہے کہ جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ بیوی ہوتی تو اکیلی ہی ہے لیکن وہ کام کئی لوگوں کا کر رہی ہوتی ہے۔ تو کام چونکہ کئی لوگوں کر رہی ہوتی ہے، یعنی 2-3 بندے مل کے جو کام کرتے ہیں نا وہ اکیلا بیویاں کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے۔ آپ رمضان کی افطاری اور سحری کے اندر دیکھ لیں، مولانا اشرف صاحب پہلے خوش ہو رہے ہیں کہ ابھی شادی ہوئی نہیں، اور پہلے خوش ہو رہے ہیں، چلیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوئی۔ تو بیویاں جو ہوتی ہیں وہ
ایک نہیں دو دو تین تین افراد کا کام سنبھالا ہوتا ہے، گھر کے ساری ذمہ داری بھی سنبھالی ہوئی ہے، کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی سنبھالی ہوئی ہے، بچوں کی ذمہ داری بھی سنبھالی ہوئی ہے۔ اگر کئی افراد ہائر کیے جائیں تو وہ آپ کو بچوں کی تربیت کے الگ بندہ رکھنا پڑے گا، خاتون رکھنی پڑے گی، کھانا پکانے کے الگ رکھنا پڑے گا، اور گھر کے دیگر کام کاج اور مینجمنٹ کے لیے الگ رکھنا پڑے گا، تو دو دو تین تین افراد کی ذمہ داری ایک خاتون نے اٹھائی ہوتی ہے۔ اس پہلو کے لحاظ سے بھی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جمع استعمال کیا گیا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بیوی تھیں تو ایک ہی لیکن کام کئیوں کے کرتی ہیں، اسی لیے ان کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا گیا۔ انی آنست نارا، اس میں نکتہ اور پہلو کیا ہے؟ شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی کا خیال رکھے۔ اب جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ کو سردی محسوس ہو رہی ہے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کی تکلیف کا احساس کرے۔ اس ایک آیت کے اندر گھریلو جھگڑوں کے خاتمے کے لیے دو بڑے اہم اصول نکل رہے ہیں۔ وہ دو اصول کیا ہیں؟ عزت اور کیئر۔ ہمارے ہاں جو جھگڑے ہوتے ہیں نا میاں بیوی کے، اس کی یہ دو بڑی وجہ ہیں۔ شوہر بیوی کی عزت نہیں کرتا یا بیوی شوہر کی عزت نہیں کرتی، شوہر بیوی کی کیئر نہیں کرتا، خیال نہیں رکھتا، اور بیوی جو ہے وہ کیئر چاہتی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے بیوی کیئر چاہتی ہوتی ہے شوہر بھی کیئر چاہتا ہے، لیکن شوہر کی جو کیئر ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ شوہر اپنے خدمت کو یہ چاہ رہا ہوتا ہے یا اپنے کام کاج کو تو چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک احساس کرنا مردوں کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی عام طور پہ احساس کرنے کی۔ مثال کے طور پہ اللہ نے مردوں کو ذرا مضبوط بنایا ہوتا ہے۔ مرد کو کٹ لگ جائے گا نا تو مرد کو نہیں ہوگا کہ مجھے پوچھے کہ ہاں بھئی تمہیں کٹ لگ گیا، تمہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بیوی کا، عورتوں کا یہ ایک طبیعت اللہ نے رکھی ہے نزاکت کی وجہ سے۔ بیوی کو کٹ لگے گا، بیوی چاہے گی شوہر مجھ سے پوچھے تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی، تمہیں درد تو نہیں ہو رہی، تم نے دوائی لی ہے، تم آرام کرو۔ یہ چند جملے ہیں، یہ چند جملے ہوتے ہیں، لیکن یہ بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ پوچھے ہمارا شوہر۔ اب شوہر صاحب جو ہیں وہ اپنے کام سے آتے ہیں اور وہ کھانا کھایا اور جا کے بستر پہ سو گئے۔ اب بیوی بیچاری تھکی آ رہی ہوتی ہے، وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ شوہر مجھ سے پوچھے کہ تم گھر میں تھکی آ رہی ہو اور تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی درد ہو رہی ہے، تو وہ احساس کرنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ اب وہ شوہر کی، اگر شوہر نہیں کر رہا تو شوہر کی کمی۔ بیویاں کیئر کرنا چاہتی ہوتی ہیں، صرف بیویاں نہیں، تمام خواتین۔ مثلاً آپ کی والدہ ہیں تو آپ کی والدہ چاہتی ہیں کہ میری اولاد میری کیئر کرے۔ آپ کی بہن ہے تو آپ کی بہن یہ چاہتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ مجھ سے پوچھے تو صحیح کہ تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے۔ وہ بھائی کی طرف دیکھے گی، بہن نے بھائی کی طرف دیکھنا ہے، بیٹی نے والد کی طرف دیکھنا ہے، بیوی نے شوہر کی طرف دیکھنا ہے، اور ماں نے اپنی اولاد کی طرف بھی چاہتی ہے اور شوہر سے بھی چاہتی ہے۔ اولاد سے کم چاہتی ہیں، شوہر سے زیادہ چاہتی ہے ماں۔ اولاد اگر نہ بھی پوچھ رہی ہوتی ہے، ایک حد تک خدمت اولاد سے چاہتی ہے ماں کہ میری اولاد خدمت گزار بنے، فرما بردار بنے، لیکن جو کیئر ہوتی ہے، احساس کرنا، خیال کرنا، یہ سب سے زیادہ خواتین شوہر سے پہلے چاہتی ہیں۔ اور جو غیر شادی شدہ ہیں، جیسے میں نے کہا بیٹی ہے، وہ باپ سے کیئر چاہے گی کہ میرے ابا جی جو ہیں وہ میرا خیال تو کریں۔ بہن ہے وہ بھائی سے چاہے گی، وہ والد سے بھی چاہے گی کہ میرا بھائی جو ہے وہ، اسی لیے بہنوں کو جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ آ کے بھائی کو کہتی ہیں، پھر بھائی بھی نخرے کرتے ہیں، نہیں لا کے دیتا، پھر تنگ کرتے ہیں۔ تو بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے خیال رکھنا۔ ظاہری بات ہے کہ
یہ اللہ نے عورتوں کو نازک بنایا ہے، یہ نازک آپ گینے۔ تو یہاں پہ انی آنستو نارا کے اندر وہ جو کیئر ہے وہ اپنے عروج پہ نظر آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب سردی تو ان کو بھی لگ رہی ہوگی، اور کوہ طور کے حوالے سے وہاں پہ جو سردی ہے وہ کافی زیادہ، یعنی اگر آپ اونچائی کی طرف کوہ طور کی طرف جائیں تو بہت زیادہ ٹیمپریچر گر جاتا ہے، اور اچھا خاصا بعض دنوں میں تو مائنس میں چلا جاتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر بھی کم ہوتا ہے، اچھا خاصا کم ہوتا ہے۔ تو بہرحال سردی تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی لگ رہی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنا نہیں کہا، انہوں نے اپنی اہلیہ کا کہا، سآتیکم منہا بخبر وآتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، تاکہ تم حرارت حاصل کر لو۔ یہ نہیں کہا کہ ہم حرارت حاصل کر لیں۔ یہ مرد کی مردانگی کی عکاسی کرتی ہوئی آیت ہے۔ مرد ایسا ہی ہوتا ہے، مرد اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی بیوی کپڑے بنائے گا، اپنے بچوں کے کپڑے بنائے گا، خود پرانے وہی کپڑے پہن کے چل پڑے گا۔ وہ اپنی بیوی کا خیال کرے گا، بچوں کا خیال کرے گا، اپنی ضروریات کا مرد نہیں خیال کرتا ہوتا۔ اس کے سر کے اوپر سوار ہوتا ہے کہ میں نے اپنی اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنی ہے، میں نے اپنے دیگر جو احباب ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو الرجال قوامون علی النساء بنایا ہے۔ تو یہ ہے مردانگی کہ مرد خرچ کرتا ہے اور اپنا نہیں سوچتا۔ صبح سے لے کر رات تک جاب میں لگا ہوا ہے، رات کو تھکا رہا آئے گا، آ کے بستر پہ گر کے سو جائے گا، اور جو کمائے گا وہ اٹھا کے اپنے گھر والوں پہ خرچ کر دے گا۔ وہ اپنا سارا عیش آرام، اپنی ساری راحت، اپنی سب، وہ بیمار بھی ہو رہا ہے تو دوائی کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا مرد۔ عورتیں تو کیئر چاہتی ہیں، وہ تو ایک نزاکت اللہ رکھی ہوئی ہے، مرد دوائی لے رہا ہے نہیں دے رہا وہ پرواہ بھی نہیں ہوگی اس کو۔ تو یہ مردوں کی ایک، یہی تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کا مردانگی یہ ہے، اور ان کا حسن یہ ہے کہ وہ اپنا نہیں دیکھتے، وہ دوسروں کا خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ پھر شوہر کی اس چیز کی قدر کرے، اور اس چیز کی قدر کرتے ہوئے پھر اس کی عزت کرے کہ دیکھو اس نے اپنا تن من دھن نہ دن دیکھ رہا نہ رات دیکھ رہا ہے، محنت کر کے کما کے مجھے دے رہا ہے اور میرے پر خرچ کر رہا ہے، تو مجھے اس کی عزت بھی کرنی ہے اور اس کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اسی انی آنست نارا میں اگلا نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کے اندر جو حقوق رکھے ہیں وہ 3 طرح کے حقوق رکھے ہیں۔ ایک قانونی حقوق کہلاتے ہیں، ایک دیانتاً حقوق کہلاتے ہیں، ایک اخلاقی حقوق کہلاتے ہیں۔ تینوں کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ قانونی حق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین میں سے کوئی ایک اگر اس حق کو ادا نہیں کر رہا تو دوسرا فریق قاضی کے پاس جا سکتا ہے اور قانون کے ذریعے سے زبردستی مجبور کر سکتا ہے کہ یہ حق ادا کرو۔ یہ قانونی حق ہے۔ مثلا نفقہ، یہ بیوی کا قانونی حق ہے۔ شوہر نفقہ اگر نہیں دے رہا، بیوی کورٹ میں جا سکتی ہے، کورٹ حکم دے گی کہ بھئی دو خرچہ، اور نفقے کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں: رہائش، کھانے پینے کے اخراجات اور لباس۔ رہائش سے مراد کیا ہوتا ہے؟ رہائش سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پورا گھر الگ کر کے دے، بلکہ نفقہ سے مراد رہائش میں یہ ہے کہ بیوی کا الگ کمرہ ہونا چاہیے جس کے اندر وہ آزادی کے ساتھ سو سکے، رہ سکے، اور اس کی چابی یعنی دروازے کو بند کرنے کا اختیار اس کے پاس، اس کے پاس کی چابی۔ اور ظاہری بات ہے کمرے کے ساتھ بیت الخلاء بھی چاہیے، پھر کمرے میں رہنا ہے تو پھر کچن بھی چاہیے، تو وہ اس کی ضروریات کے ساتھ ہے۔ کچن اپنی سالتاً نہیں ہے، بالفرض شوہر کہتا ہے میں پکا پکایا کھانا دیتا ہوں تو ٹھیک ہے، کچن کی کیا ضرورت رہے گی، لیکن ہوتا نہیں عام طور پہ۔ تو کچن کا ہونا
تو ضروری ہے کھانا پکانے کے لیے، لیکن کچن کا الگ ہونا وہ نفقے کے اندر شامل نہیں ہے، وہ جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے، ایک حسن معاشرے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ کچن الگ ہو تاکہ جھگڑے نہ ہو آپس میں۔ لیکن جو الگ ہونے کی فقہائے کرام نے لکھی ہوئی ہیں نفقہ کے اندر، وہ کمرے کا الگ ہونا لکھا ہوا ہے، کمرہ الگ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے ہاں بہت سارے گھروں کے اندر جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بیوی کہتی ہے کہ مجھے الگ نفقہ الگ گھر دیا جائے، تو اگر الگ کمرہ ملا ہوا ہے جس کے اندر وہ رہ رہی ہے تو شوہر نے نفقہ ادا کر دیا ہے رہائش کا، اور وہ کچن جو ہے وہ اگر کمبائنڈ بھی ہے تو اس میں کوئی حرج، یعنی نفقہ کی ادائیگی کے لحاظ سے جو قانونی لحاظ سے ہے وہ تو ادائیگی ہو گئی۔ ہاں جھگڑوں کی وجہ سے کہ چونکہ آپس میں جب کچن کمبائنڈ ہوتا ہے تو بہت جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ان جھگڑوں کے دور کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ بھی کچن بھی الگ ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ وہ جھگڑے ختم ہو سکیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں قانونی پہلو کے، قانونی حق کی۔ ایک وہ حقوق ہوتے ہیں جن کا تعلق دیانتاً ہوتا ہے۔ دیانتاً حقوق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ اگر کوئی ایک فریق ادا نہیں کرے گا تو وہ اس کا حساب پھر اللہ ہی لے گا، وہ اللہ اور بندے کے درمیان میں قانوناً مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً یہ دیانتاً حقوق شوہر کے پاس بھی ہیں اور بیوی کے پاس ذمہ بھی ہیں۔ اور تیسرے حقوق کا وہ دائرہ کار ہوتا ہے جس کو ہم اخلاقی حقوق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شوہر گھر میں داخل ہو اور مسکرا کے بیوی کو دیکھے، یہ اخلاقی حق ہے، نہ قانونی ہے نہ دیانتاً ہے۔ یہ تینوں قسم کے حقوق کی تعلیم شریعت نے دی۔ اسی طرح سے شوہر بھی جو ہے مسکرا کے بیوی کو دیکھے تو بیوی بھی مسکرا کے شوہر کو دیکھے، یہ دونوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم شریعت نہیں دی۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے۔ اب یہ دونوں قسم کے جو حقوق، تینوں قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ان کا اپنا اپنا الگ دائرہ ہوتا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں اس آیت کے اندر کہ یہ جو سردی لگ رہی تھی اور سردی لگتے ہوئے ان کو جو آگ کی ضرورت تھی، قانونی حق تو نہیں تھا، یہ ایک اخلاقی حق کی تھا کہ انہوں نے احساس کیا، اور احساس کرتے ہوئے کیئر کرتے ہوئے کہا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں تاکہ آپ کو راحت مل سکے۔ تو اچھے شوہر کی یہ خوبی ہے اور اچھی بیوی کی بھی یہ خوبی ہے۔ جتنے زیادہ جو لوگ قانونی حقوق میں الجھ جاتے ہیں کہ بس صرف ہم نے قانونی حقوق کا دائرہ پورا کرنا ہے، جو دیانتاً حقوق ہیں وہ نہیں پورے کرنے، تو پھر اچھی ازواجی زندگی نہیں گزرتی۔ مثلاً بیوی کے ذمے گھر کا جو کھانا پکانا ہے، شوہر کا کھانا پکانا ہے، کپڑے دھونے ہیں، یہ دیانتاً ہے، قانوناً نہیں ہے۔ دیانتاً حق ہے، قانوناً نہیں ہے۔ بیوی کہتی ہے میں نہیں کرتی، شوہر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن شریعت نے یہ ترغیب دی، تعلیم دی، اور بیوی کو اس کا اچھا وصف سمجھا گیا شریعت کی جانب سے، اور ایک اچھی ازواجی زندگی گزارنے کے لیے یہ دیانتاً حقوق کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ بعض دیانتاً حقوق شوہر کے اوپر بھی ہیں۔ اب شوہر جو ہے وہ قانونی حق تو صرف 3 جوڑوں سے پورا ہو جاتا ہے، قانونی حق جو ہے وہ تو 3 جوڑوں سے پورا ہو جاتا ہے۔ ابھی جو زائد جوڑے ہیں وہ تو دیانتاً ہی ہے نا، تو اگر جو بیوی تنگ کرتی ہے تو پھر شوہر بھی کہے گا اچھا پھر ٹھیک ہے، میں بھی صرف قانونی حق پورا کر رہا ہوں۔ لڑائی ہوگی، جب دونوں قانونی حق پہ چلیں گے نا تو لڑائیاں ہوں گی۔ یہ دیانتاً حقوق جو ہوتے ہیں ان کی ادائیگی بھی ضروری اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ اچھی ازواجی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کو دیانتاً حقوق بھی ادا کرنے ہیں ایک دوسرے کے، اور اخلاقی حقوق کا دائرہ کار بھی ایک دوسرے کو، جتنے اخلاقی حقوق کی ادائیگی ہوگی اتنی ہی ازواجی زندگی اچھی گزرے گی۔
چیف ہاں وہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسا خاتون جو ہے وہ کہتی ہے جی میں نے نہیں کھانا پکانا تو ٹھیک ہے نہ پکائے. وہ بھی ایک بات ہو سکتی سمجھانے کے لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ سمجھانے کے لیے ہو سکتی ہے کہ بھئی اگر آپ کے ذمہ کھانا پکانا نہیں تو میرے ذمہ بھی یہ نہیں ہے کہ میں صرف اور صرف ایک بیوی اکتفا کروں. تو سمجھانے کے لیے ایسا ایک انداز اختیار کیا جا سکتا ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ شوہر اس کو مجبور نہیں کر سکتا, بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اگر مجبور کرے گا تو پھر تو وہ قانونی حق بن رہا ہے, آپ اس کو قانونی حق بنا رہے ہیں. ہاں سمجھانے کے لیے اس قسم کے اسلوب کو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر آپ کے ذمہ دیانتاً حقوق نہیں ہے تو پھر میں بھی جو میرے ذمہ دیانتاً حقوق ہے میں بھی ادا نہیں کرتا, لیکن اس سے پھر ہوگا کیا, لڑائیاں پیدا ہوں گی. تو اسی لیے دیانتاً حقوق کو بھی ادا کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات اپنی بیٹی مبارکہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال دھو رہی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات نے خوشی کا اظہار فرمایا. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ میں چکی کو پیستی ہوں, میرے ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے ہیں, چھالے پڑ جاتے ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے تو ذمہ نہیں ہے, علی کو کہو کہ خود پیسے, یہ نہیں فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں پر یہ جو کوئلہ لے کر آنا تھا, انگارہ لے کر آنا تھا, یہ نہ قانوناً حق تھا نہ دیانتاً حق تھا, یہ اخلاقاً حق تھا. اور جتنے زیادہ اخلاقی حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے اتنی اچھی ازواجی زندگی گزرتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ اس آیت مبارکہ میں عزت اور کیئر یہ دونوں چیزیں جھلک رہی ہیں, اور یہ دونوں کا نہ ہونا یہ لڑائی جھگڑوں کا ہمیشہ باعث بنتا ہے. جو شوہر ان دونوں کو ادا کرنے والا ہے, بیوی کو عزت دینے والا ہے, بیوی کا خیال رکھنے والا ہے, تو وہ بڑی اچھی ازواجی زندگی گزارے گا, اور اس کو جھگڑے کی نوبت نہیں آئے, اس کو گلہ بھی یہ نہیں آئے گا کہ بیوی عزت نہیں کرتی. اگر شوہر کیئر کرے گا تو بیوی عزت کیوں نہیں کرے گی. سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک تسلی دی, اور اس میں نکتہ اور پہلو کیا ہے کہ جس وقت کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا دلاسا دینا چاہیے, تسلی دینا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات جب پہلی وحی نازل ہوئی, آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات گھبرائے ہوئے تھے. ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات کو تسلی دی. تو جس وقت آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات کو تسلی دی تو یہ تسلی دینا, یہ دونوں ایک دوسرے کو میاں بیوی کا تسلی دینا چاہیے, دلاسا دینا چاہیے. سآتیکم منہا بخبر, اس میں اگلا نکتہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے او کا لفظ استعمال کیا کہ یا تو میں کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا میں آگ لے کر آتا ہوں, چونکہ ان کو یقین نہیں تھا کہ آگ ملتی ہے یا نہیں ملتی, بندہ ملتا ہے یا نہیں ملتا, لیکن دونوں آپشنز کو ذکر کیا تسلی دینے کے لیے, ڈھارس بچانے کے لیے. تو شوہر کو بھی یہ چاہیے اور اسی طرح سے ہم سب کو بھی یہ چاہیے کہ تسلی دینے کے لیے جتنے بھی ممکنہ مثبت صورتیں ہوتی ہیں اس کو تسلی دینی چاہیے. اللہ خیر کر دے گا, یہ نہیں تو یوں ہو جائے گا, یوں نہیں تو یوں ہو جائے گا, امید رکھو انشاءاللہ اللہ خیر کر دے گا, اللہ بہتر کر دے گا. لعلکم تستلون کے اور جمع جو استعمال کیا گیا اس سے میں نے نکات پیچھے بھی عرض کر دیے کہ جمع کیوں استعمال کیا گیا, اور جمع کے ایک تو عزت کا پہلو اور دوسرا یہ پہلو کہ وہ کام ہوئی کثرت کے حوالے سے کہ تنہا ایک ہی خاتون کئی افراد کا کام کرنے والی. فلما جاء نودی ان بورک من فی النار, جس وقت کہ موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے پاس آئے تو اللہ کی طرف سے ان کو یہ پکارا گیا کہ بورک من فی النار, کہ برکت دیا گیا ہے جو کوئی آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے.
اسی برکت کا لفظ جو ہے وہ سرزمین شام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کی ارد گرد برکت دی ہے۔ تو برکت جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی جانب سے ظاہری بات ہے کہ یہ کہ اللہ کی طرف سے نور تھا، اور اس نور کی وجہ سے اس کے اندر برکت کا اظہار ہونا تو بالکل واضح تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے برکت کو کہا کہ چونکہ اس کے ارد فرشتے بھی تھے۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم، اس میں نکتہ اور پہلو کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کا اسم ذات صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور اس کا کوئی متبادل نہیں۔ خدا کہنا جائز ہے، گوڈ کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ گوڈ جو ہے وہ ٹرانسلیشن الہ کی ہے یا معبود کی ہے، جس کی عبادت کی جائے، الہ کی نہیں بلکہ معبود کی زیادہ بہتر بنے گی گوڈ کا لفظ۔ لیکن خدا کا لفظ جو ہے یہ واجب الوجود، خود آئیدن سے ہے کہ وہ ذات جو از خود وجود میں آئی، تو خدا کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے، اللہ کی ایک صفت کی عکاسی کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا متبادل نہیں ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے خدا کا استعمال کرنا ناجائز ہے، ہم کہیں گے جائز تو ہے لیکن لفظ اللہ کا متبادل نہیں۔ لفظ اللہ کا ترجمہ دنیا کی کوئی زبان کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ جل شانہ کا یہ اسم ذاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ غالب اور حکمت کے دو اوصاف کو ذکر فرمایا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس میں نقطہ اور پہلو یہ تھا کہ اللہ جل شانہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنا تھا، اور فرعون ایک ظاہری طور پہ غالب تھا، حاکم تھا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی کہ دیکھو غالب حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ جل شانہ کی اسی غلبے کا اظہار اس پوری صورت کے اندر گھوم رہا ہے۔ ایک ہی اللہ کی ذات جو واحد معبود ہے اور وہ غالب ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا۔ اس میں نقطہ اور پہلو یہ کہ ہے کہ معجزات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ معجزہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے علم میں ہوتا ہے کہ معجزہ بھی ظاہر ہوگا، اور ایک وہ معجزہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے علم میں نہیں ہوتا کہ ابھی کیا معجزہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا کہ ابھی کیا ہونے لگا ہے۔ جس وقت اسی طرح سے جب کہا گیا کہ فرعون کے جادوگروں سے مقابلے کے وقت بھی تو کہا گیا کہ پھینک دو، تو وہ اللہ جل شانہ یعنی وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے علم نہیں تھا کہ ابھی کیا ہونا ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہوتا ہے، اور ایک معجزہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بتلا دی جاتا ہے کہ ابھی کیا ظاہر ہونے والا ہے، جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کے شق القمر کا جو معجزہ تھا، یا اسی طرح سے دیگر کئی اور معجزات آپ علیہ الصلاۃ تسلیمات کے، جیسے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا ابو جہل کی مٹھی میں۔ تو یہ جو معجزات ہیں یہ وہ معجزات ہیں کہ جو نبی کے علم میں ہوتے ہیں، تو یہاں پہ یہ معجزہ ایسا تھا کہ ان کے علم میں نہیں تھا۔ اسی طرح سے کرامت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ کرامت ہوتی ہے جو ولی کے علم میں، اور ایک وہ کرامت ہوتی ہے جو ولی کے علم میں نہ ہو۔ اور اس میں اگلا نقطہ پہلو یہ ہے کہ نہ معجزہ ہے، نہ معجزہ اور کرامت دونوں ہی اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ کے اختیار صادر ہوتے ہیں۔ نہ کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی ہے، نہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اگلا نقطہ اور پہلو وہ یہ ہے کہ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، طبعی خوف طاری ہو جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ طبیعت پہ کسی چیز کا خوف طاری ہو جانا طبعی لحاظ سے، یا طبعی لحاظ سے انسان کے اوپر گھبراہٹ کا طاری ہو جانا، یہ مقام نبوت کے منصب کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی افضل البشر ہوتے ہیں، مگر ہوتے تو بشر ہی ہیں، انسان ہی ہوتے ہیں، ہوتے تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین ہستیاں ہوتی ہیں، مگر ہوتے تو انسان ہی ہیں۔
بتقاضۂ بشریت ان کے اوپر خوف کا طاری ہو جانا یہ مقام نبوت کے منافی نہیں ہے۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، اس میں نقطہ اور پہلو یہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت دی جاتی ہے تو اللہ جل شانہ ان کو چونکہ عصمت عطا فرما دیتے ہیں تو اب وہ مأمون ہو جاتے ہیں، یعنی جب نبوت کو نبی دے دی گئی تو اب گویا کہ وہ خوف کے جن کا تعلق مخلوق سے ہے کہ مخلوق ڈرانا چاہے تو پھر وہ نہیں ہو پائے گا۔ البتہ طبعی خوف طاری ہو جانا یا طبعی طور پر طبیعت کا کسی سے متاثر ہو جانا، جیسے کہ پہلی وحی پہ آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات پہ گھبراہٹ کا آ جانا، تو یہ ایک طبعی اثرات ہوتے ہیں جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں، تو یہ منافی نہیں ہے۔ الا من ظلم پہ انشاءاللہ سے آگے کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔